أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. کتاب الہی کا مقام و پیام. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی قدر و تعظیم اس کی کرنی چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت نامے کے طور پر. تم کاغذ کے پنوں کو مرتب کر کے دکھاتے ہو اور بہت کچھ اس میں سے چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی تھیں جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد. بس آپ کہہ دیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور انہیں اپنے کھیل کود میں چھوڑ دیں. اور یہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ ام القرى مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو خبردار کر دیں. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر بےہودہ کون ہوگا جو اللہ پر افتراء پردازی کرے یا یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ جیسے اللہ نے اتارا میں بھی ویسی وحی اتار دوں گا. کاش کہ ان ظالموں اور ہذیان بکنے والوں کا انجام آپ اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے اور موت کے فرشتے ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں. آج تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں حق کے خلاف بکواس بکنے پر اور یہ کہ تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کے مظاہرے کرتے تھے رسوا کن عذاب دیا جائے گا. اس دن اللہ کہے گا تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے اور ننگے بچے حاضر ہوئے ہو جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا.
اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم اپنی پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اور آج ہم تمہارے مددگار اور سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے سلسلے میں خدائی کے شریک ہیں۔ سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے اور تمہارے نام نہاد خدا سب رفو چکر ہو گئے۔ سورۃ الانعام کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94 تک پڑھی گئی اور آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس دنیا کا بڑا عجیب حال ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے وجود عطا فرمایا تھا، اور وہ انسان کہ جس کا آغاز جنت کے قیام سے ہوا تھا، وہ آدم جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، اور اس کائنات کے سب سے زیادہ مقدس اور پاک وجود، سب سے زیادہ پاکیزہ مخلوق فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ، اور وہ سب کے سب آدم کے سامنے سرب سجود ہو گئے، اور ان کے چونکہ جن ماتحت تھے وہ بھی سرب سجود ہو گئے۔ جنوں میں سے صرف ایک ایسا سرکش اور انادی اور متکبر نکلا جس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، تو وہ ابلیس قرار پایا۔ بہرحال یہ وہ انسان اول تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور جس کو خلافت کے لیے وہ سارے علوم عطا فرمائے جن علوم کی اس دنیاوی زندگی میں ضرورت ہے، وہ مادی ہوں یا روحانی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان کا تعلق جمادات سے ہو یا نباتات سے ہو یا حیوانات سے ہو، انسانوں سے ہو، طبعیات سے ہو، کیمیاویات سے ہو، فضا سے ہو، ستاروں سے ہو۔ جس علم کی بھی اس انسان کو اس دنیا میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم آدم کو عطا کیا گیا، علوم کے خزانے دیے گئے، اور خلافت کا منصب عطا کیا گیا کہ آدم اب تم میرے خلیفہ ہو، اب تم میری نمائندگی کرو گے، اب تم میری ترجمانی کرو گے۔ اور آدم علیہ السلام کا ایک امتحان جنت میں لیا گیا، اور وہ امتحان در حقیقت اس لیے تھا تاکہ یہ بتا دیا جائے، انسان اول کو بتا دیا جائے، اور ان کے ذریعے تمام انسانوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا سلسلہ دنیا میں قائم ہوگا، اور اس آزمائش میں اگر کوئی پھسل گیا، اگر اس آزمائش میں کوئی ناکام ہو گیا، تو پھر اس کے لیے راستہ توبہ کا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس آزمائش کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر پھر اس کا منصب واپس فرما دے گا۔ لیکن جو توبہ نہیں کریں گے اور گناہ میں پڑتے چلے جائیں گے، ان کے لیے پھر وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا انجام طے کر دیا گیا، جب اس کو دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، مردود ٹھہرا دیا گیا۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام کو ایک آزمائش کے بعد دنیا میں اتارا گیا، کیونکہ اصلاً ان کی تخلیق اسی دنیا کے لیے ہوئی تھی، ان کو خلافت اس دنیا کے لیے دی گئی تھی، اس خلافت کی ضرورت جنت میں نہیں تھی۔ جنت میں ظاہر ہے کہ اس وقت تو ان کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں، اور جب جنت میں لوگ جائیں گے تو پھر وہ ایک ایسا نیا دور ہوگا جس میں عمل کا مطالبہ نہیں ہوگا، وہ تو عمل پر جزا کی اور نعمتوں کی جگہ ہے۔ اب وہاں فرائض نہیں ہوں گے، واجبات نہیں ہوں گے، اور انسان وہاں پر ان اعمال کا مکلف نہیں ہوگا جن اعمال کا مکلف اسے دنیا میں بنایا گیا۔ تو خلافت کا تعلق جنت سے نہیں ہے، روح زمین سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہ ہدایت فرما دی کہ اب اپنی اولاد کو بھی یہ بتا دینا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے، اور کون ہے جس کو اللہ جنت میں جگہ دے گا اور کون ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہ بتا دینا کہ جن اور انس سب کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، میری بندگی کریں، میرے سامنے جھکیں، اور جو نظام میں عطا کروں اس پر عمل کریں، خود کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، انسانی زندگی کا یہ حادثہ ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں پیش آیا، یہی پیش آتا چلا جا رہا ہے کہ جو بات ابلیس نے کہی تھی جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو شکر گزار آپ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنا کے ساتھ کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی تیرے راستے پر چلیں گے، جن ہو یا انس ہو، ان کو تیرے ساتھ ہی میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ مجھے کسی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، میرے یہاں مسئلہ اکثریت کا نہیں ہے، اقلیت کا نہیں ہے، میرے یہاں تو مسئلہ اس کا ہے کہ کون صاحب حق ہے، کون مومن ہے، کس کا عمل صالح ہے، یہ ہے وہ بنیاد۔ اس لیے اس بنیاد کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اسی کی خاطر میں نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں اتاری، شریعتیں نازل کی۔ اب وہ لوگ کتنے گئے گزرے ہیں، کتنے حقیر ہیں، کتنے بے ایمان ہیں کہ جو اللہ کی قدر بھی نہیں جانتے، جن کے اندر اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ ہی نہیں ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہچاننے میں اپنا دماغ لگاتے ہیں، اور اس کائنات کے خالق اور مالک اور حاکم کو پہچاننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، وہ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، اور ایسی بڑی ڈھٹائی ہے ان کے اندر کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ وہ خود مانتے ہیں کہ موسیٰ پیغمبر تھے، ان پر تورات اتاری گئی، عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ پیغمبر تھے، اور وہ تو اور ان کے بارے میں کیا کیا دعوے کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ان کو انجیل عطا کی گئی، وہ یہ مانتے ہیں کہ تورات حضرت داؤد کو زبور دی گئی، وہ یہ مانتے ہیں کہ نوح کو بھی صحیفے دیے گئے، ابراہیم کو بھی صحیفے عطا کیے گئے، اور اللہ نے جس پیغمبر پر جو کتاب چاہی نازل فرمائی۔ تو جو کم از کم ان باتوں سے واقف ہے، جو بالکل جاہل جپٹ ہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، جو بس اپنی دنیا کی زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، ان کو تو خطاب کرنا مشکل ہے، اگرچہ ان کو بھی سمجھانا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں، کم از کم جو مذہبی لوگ ہیں، جن کا خود یہ دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی کتاب رکھتے ہیں، اور جو آسمانی رسالت رکھنے والے رسول کو مانتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات جب کہی جاتی ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ان میں عناد ہے، کیسی سرکشی ہے، کتنے بیہودہ قسم کے لوگ ہیں، کیسے گھٹیا لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے خاص طور پر یہاں یہودیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم مانتے ہو کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی، اور اللہ نے موسیٰ کو جو کتاب دی تھی وہ صرف کتاب نہیں تھی، کہ صرف شریعت نہیں تھی، صرف نرا قانون نہیں تھا، بلکہ اس میں روشنی تھی، اس میں تاریکیوں کو چھانٹ دیا گیا تھا، اس میں ہدایت تھی، اس میں رہنمائی تھی، اس میں رہبری تھی، اور اس دور کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی تھی، اور پھر اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ہدایت کو لوگوں کو بتاتے، لوگوں تک پہنچاتے، خود اس نور سے منور ہوتے، دوسروں کو منور کرتے، ان کی تاریکیوں کو، ظلمتوں کو چھانٹتے۔ تمہارا تو حال یہ ہے کہ بس تم نے کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا اس کو تیار کر لیا ہے، تم اپنے
فخر کا اظہار کرتے ہو، دکھاتے ہو یہ کتاب ہے، ہمارے پاس یہ تورات ہے، یہ شریعت ہے. تو یہ کتاب صرف جلد کا نام نہیں ہے، یہ صفحات کا نام نہیں ہے، یہ تحریر کا نام نہیں ہے. اصلاً اس کے اندر جو نور ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہے جو اصلاً مقصود ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس وقت یہودیوں سے کہی جا رہی تھی، لیکن بعد میں آگے چل کر مسلمانوں کا بھی جب زوال ہوا اور غفلت ان پر چھاتی چلی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جب وہ بھی یہودیوں کے راستے پر چلنے لگے اور عیسائیوں کی گمراہی میں پڑنے لگے، تو ان کا بھی حال یہ ہو گیا کہ بس قرآن پاک کو سینے سے بھی لگا رہے ہیں اور جزدان میں بھی رکھ رہے ہیں اور عزت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی ہدایت سے بالکل ناواقف. مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تک معلوم نہیں. قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور روزانہ جو فرض نمازیں پڑھتا ہے وہ 17 مرتبہ تو اس سورت کو پڑھتا ہے اور امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو سنتا بھی ہے، اور پھر جب امام نہیں پڑھتا تو وہ پڑھتا بھی ہے. غرض کہ وہ سورہ قرآن پاک کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے، مختصر ہے، 7 آیتیں ہیں، آدھا اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے. اکثر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو مانتے ہیں، لیکن شریعت نہیں جانتے ہیں اور قرآن کے معنی نہیں جانتے ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے تو نہیں اتارا ہے کہ اس کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور اس کی جو کتابی شکل ہے اسی کو سب کچھ سمجھا جائے، بلکہ اصلاً قرآن پاک اتارا گیا ہے، ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے. اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ مضمون سمجھ میں آتا ہو، معنی سمجھ میں آتے ہوں، بالواسطہ سمجھ میں آئے یا بلا واسطہ سمجھ میں آئے، لیکن بہرحال قرآن کا سمجھنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. ہدایت کا یہی مطلب ہے، رہنمائی کا یہی فائدہ ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے سے پھر انسان کو جو نیکی حاصل ہوتی ہے، جو تقوی نصیب ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جو توفیق ہوتی ہے، وہی اصل غرض ہے، غایت ہے، مقصود ہے. تو جو بات اس وقت ان سے کہی جا رہی تھی وہی بات آج مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم بس یہ پنے دکھاتے ہو، جلد دکھاتے ہو، جزدان دکھاتے ہو، رحل پہ رکھ لیتے ہو، الماری پہ سجا لیتے ہو. قرآن کے ساتھ یہ عمل تو تمہارا ہے، لیکن قرآن پاک کے نور سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی ہدایت سے مستفید ہو، اس کے راستے پر چلو، اس کے نظام کو سمجھو، اس کے قانون کو عملاً اختیار کرو. جب یہ بات آتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے تم جاہل ہو. تمہارے پڑھے لکھے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے لکھے اللہ کی نگاہ میں جاہل ہیں، کیونکہ ان کا جو کچھ بھی پڑھنا لکھنا ہے اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انبیاء سے نہیں ہے، فرشتوں سے نہیں ہے، اللہ کی معرفت سے نہیں ہے. جو بھی پڑھتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس دنیا کے کاروبار میں لگ سکیں، ملازمت کر سکیں، نوکر چاکر بن سکیں، پیسہ کما سکیں، پیسے سے کھا سکیں، کھا کر زندہ رہ سکیں اور اس کے بعد مر جائیں. تو یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر اللہ کی ہدایت سے کوئی واقف نہیں ہے تو وہ سائنس پڑھ لے اور جنرل نالج پڑھ لے اور میتھ پڑھ لے اور جتنے بھی علوم ہیں، نالجز ہیں، فلسفیز ہیں، سب کی گہری معلومات حاصل کر لے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ نرا جاہل ہے. کیونکہ علم وہ ہے کہ جس سے انسان کا دماغ بھی روشن ہوتا ہے، دل بھی، اور جسم بھی روشن ہوتا ہے اور روح بھی. اور علم حقیقت میں وہ ہے جو انسان کے دھڑ کے ساتھ صرف نہیں رہتا بلکہ انسان کی موت کے بعد بھی برزخ کی زندگی میں اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر دوبارہ جو زندگی ہوگی جس کو تمام مذہب کے لوگ مانتے ہیں، اس دوبارہ زندگی میں بعث بعد الموت جسے کہا گیا ہے، اس میں یہی علم
علم نبوی، علم قرآنی، علم ربانی، اس کے لیے روشنی کا مینارہ بنے گا، اور اسی روشنی سے اس کو فائدہ ہوگا۔ جس نے علم قرآن حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، اس کے لیے اس زندگی میں بھی رہنمائی ہے، اور اس کے بعد اس رہنمائی کے بہترین ثمرات اور نتائج عالم محشر میں اس کے سامنے آئیں گے، اور پھر اسی علم اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالی جنت کے مقامات اس کو نصیب فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ تم لوگ جس کتاب کو دکھاتے بھی ہو، یعنی جس تورات کا حوالہ دیتے ہو اور اس تورات کو ایک کتابی شکل میں پیش کرتے ہو، اس سے تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تورات میں جو قانون دیا گیا تھا اس پر تمہیں عمل کرنا تھا، اور اب اللہ کی طرف سے یہ آخری کتاب اتار دی گئی ہے، یہ آخری ہدایت نامہ اتار دیا گیا ہے، اور یہ ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں، اور پھر اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ماضی میں جتنے بھی پیغمبروں اور انبیاء پر اللہ کی طرف سے ہدایتیں اتری ان کا خلاصہ ہے جو یہ کتاب پیش کر رہی ہے۔ یہ کتاب ان تمام کتابوں کی سمری ہے، یہ کتاب ان تمام کتابوں کا عطر ہے، یہ کتاب ان تمام کتابوں کا جوہر ہے، یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامع ہے، اس کا گنجینہ ہے۔ تو جس نے یہ کتاب پڑھ لی اس نے حقیقی تورات پڑھ لی، اس نے حقیقی انجیل پڑھ لی، کیونکہ اصل تورات تو دنیا میں اب ہے نہیں۔ جو تورات ہے وہ محرف تورات ہے، جو انجیل ہے وہ محرف انجیل ہے، اور ایک انجیل بھی نہیں، چار انجیلوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایک انجیل دی تھی، وہ تو دنیا سے ناپید ہو گئی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو تورات دی تھی وہ دنیا سے ناپید ہو گئی۔ تو اب دنیا میں کوئی آسمانی کتاب معتبر اور دستاویزی نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے، کہ جس کی صداقت پر دوست اور دشمن دونوں کا اتفاق ہے، دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ تمام ریسرچ اسکالرز، ہسٹورینز جنہوں نے تحقیقات کی ہیں کہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بے شمار دلائل ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ از اول تا آخر قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیے اور اس کے اندر معجزات کو دیکھتے چلے جائیے، اس میں زبان و بیان کا بھی معجزہ ہے، اور معلومات کا بھی معجزہ ہے، اور ماضی کے حالات کے تذکرے کا بھی معجزہ ہے، اور مستقبل کی پیشین گوئیوں کا بھی معجزہ ہے، اور قانونی گہرائیوں کا بھی معجزہ ہے، اور علوم کی وسعتوں اور بے کرانیوں کا بھی معجزہ ہے، اور بہت سے معجزات ہیں جن کو اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ جاننا چاہے تو وہ قرآن کے اندر اس کی گہرائی میں جا کر جان سکتا ہے۔ جو جاہل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جاہلانہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ڈنکے کی چوٹ پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کتاب بابرکت ہے، اور جو پہلے کتابیں اتر چکی ہیں ان کی تصدیق کر رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب آپ کو دی گئی کہ آپ براہ راست مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کے لوگوں کو مخاطب کریں، اور پھر آپ کے جو نمائندہ ہوں گے، آپ کے جو صحابہ ہوں گے، آپ کے جو ترجمان ہوں گے، وہ پھر اس کو لے کر جہاں جہاں تک ممکن ہوگا پہنچیں گے، کیونکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے مکے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ باخبر کر دیجئے، کہیں اس سے کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی اس کا دائرہ تو محدود کر دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک جا بجا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، بلکہ جن و انس کے لیے، یا معشر الجن والانس، جنوں کو بھی مخاطب کیا گیا، انسانوں کو بھی مخاطب کیا گیا۔ تو یہ کتاب سب کے لیے ہے، لیکن یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور پھر اس کے
قریب کا جو علاقہ مدینہ منورہ کا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان کا جو علاقہ جہاں آپ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے براہ راست خطاب فرمایا، اور پھر مدینہ منورہ سے تبوک تک کا علاقہ جہاں آپ تشریف لے گئے، تو نبوت کے بعد جہاں جہاں آپ کا تشریف لے جانا ہوا، طائف تشریف لے گئے تو یہاں تو آپ نے براہ راست مخاطب کیا، اور جہاں آپ تشریف نہیں لے گئے یعنی نبوت کے بعد آپ یمن نہیں گئے، آپ حضرموت نہیں گئے، آپ عمان نہیں گئے، آپ بحرین نہیں گئے، اور اسی طرح بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں آپ نہیں گئے، لیکن آپ کے نمائندہ گئے، ترجمان گئے، قاصد گئے، اور ان کو آپ نے یہی حکم فرمایا کہ اس قرآن کو پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، تمام لوگوں تک اس کو منتقل کر دو، اور سیکھو اور سکھاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ سیکھنے کا جو کام تھا وہ سب سے پہلے قرآن سے متعلق تھا، پھر قرآن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح فرماتے تھے اس سے متعلق تھا۔ تو حکم یہ تھا کہ قرآن سیکھو، میری سنت سیکھو، میری حدیثیں سیکھو، دین سمجھو، اور پھر اس دین کو سمجھاؤ اور پھیلاؤ۔ اس لیے یہ بھی فرما دیا گیا تھا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہر علاقے کے لوگ آئیں، پہلے کہا گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر علاقے کے نمائندے آئیں، مرکز اسلام میں آئیں، نبی کے پاس آئیں، مدینہ منورہ آئیں، اسلامک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے آئیں، اور یہاں آ کر وہ دین کی سوجھ بوجھ پیدا کریں، وہ عقائد سمجھیں، عبادات سمجھیں، معاشرت سمجھیں، معاملات سمجھیں، دین کے پورے نظام کو سمجھیں، پھر اپنے علاقے میں جا کر اس دین کا بگل بجا دیں، اس کا شور بچا دیں، اس کی دعوت دے دیں، اس سے خبردار کر دیں۔ یہ کام سونپا گیا، جس سے معلوم ہو گیا کہ نبی کا جو کام ہے بلا واسطہ براہ راست کام کر سکتے ہیں وہاں وہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے معاون شامل رہیں گے، لیکن جہاں آپ نہیں پہنچیں گے وہاں آپ کی امت پہنچے گی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب اگر صرف یہ دین مکے کے لیے ہوتا، مدینے کے لیے ہوتا، عرب کے لیے ہوتا تو للناس نہ کہا جاتا، اخرجت للعرب یوں کہا جاتا۔ تو جب یہ فرمایا گیا کہ یہ امت پوری انسانیت کے لیے، قرآن پوری انسانیت کے لیے، نبی پوری انسانیت کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالمی کتاب اتاری گئی، عالمی نبی منتخب فرمائے گئے، عالمی شریعت عطا کی گئی، عالمی اور ہمگیر قسم کی امت برپا کی گئی، یہ سارے انتظامات کیے گئے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا دنی میں مست ہیں، جن کو ہوش نہیں دین کا، وہ تو بے ایمان ہی رہتے ہیں، لیکن جن کو آخرت کا یقین حاصل ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ پھر ہدایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے اندر طلب ہوتی ہدایت کی، پیاس ہوتی ہدایت کی، بغیر ہدایت کے انہیں چین نہیں آتا۔ جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے کے بغیر چین نہیں حاصل کر سکتا، کوئی پیاسا پانی پیے بغیر چین نہیں حاصل کر سکتا، ویسے ہی کوئی بھی صاحب دماغ، صاحب دل انسان ہدایت کو حاصل کیے بغیر چین حاصل نہیں کر سکتا۔ اب وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، افترا پردازی کرتے ہیں، بیہودہ گوئی کرتے ہیں، ہذیان بکتے ہیں اور اپنے مالک کی ناقدری کرتے ہیں، وہ تو پھر اتنے زیادہ بدمعاش ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مجرموں پر شیطان کی وحی آتی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جہاں اللہ تعالیٰ نے شیاطین الجن والانس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وسپرنگ کمپین کرتے ہیں، دونوں کانا پھوسی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو وحی بھیجتے ہیں۔ لفظ وحی استعمال کیا گیا ہے، تو جو یہ کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے تو وہ بدمعاش، شیطان، مجرم اور مفتری، جھوٹا انسان ہے۔ تو
وہ در حقیقت دھوکہ دیتا ہے کہ جیسے نبی پر وحی آ رہی اس پر بھی آ رہی، حالانکہ در حقیقت اس کے اوپر شیطان کی وحی آ رہی۔ اور نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس نے رسول بنایا اور اس پر اپنی وحی نازل فرمائی۔ تو ایسے مجرم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کی موت کے وقت ان کا برا حال ہوگا۔ فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے تو وہ اس طرح قبض کریں گے کہ اس کی تلخیوں سے، اس کی سختیوں سے ان پر عذاب مسلط کیا جائے گا، اور یہ فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری اہانت کا دن ہے، تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، تم تکبر کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے تھے۔ کہاں گئے تمہارے جتھے، کہاں گئے تمہارے خاندان، کہاں گئے تمہارے ساتھی؟ آج قبر میں تم کو لوگ پھینک کے چلے گئے، اور جب ہم اٹھائیں گے تو تم اکیلے ننگے بچے اٹھو گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہر چیز دنیا میں رہ گئی تھی اور تم مٹ گئے، فنا ہو گئے تھے۔ جن کو تم اپنا سفارشی مانتے تھے، جن دیوتاؤں کو مانتے تھے، دیویوں کو مانتے تھے، ڈیوڑیوں کو مانتے تھے، آستانوں کو مانتے تھے، قبروں کو مانتے تھے، زندوں مردوں کو مانتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ وہ رفیع چکر ہو گئے، تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے، اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ اب تمہارے ساتھ اگر سرمایہ ہوگا تو ایمان اور عمل کا، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر تمہارے پاس کچھ نہیں۔ یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کی کتاب کا انکار کر دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کو نہیں مانتے، جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے بیانات کو، تشریحات کو، تفسیرات کو نہیں مانتے، نبی کو گویا خود پڑھانا چاہتے ہیں اور قرآن کو لقمہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے متوازی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، یا خود خدائی کے دعوے دار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے متوازی دوسروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، جن کی بات اس طرح مانتے ہیں جیسے نبی کی ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام معصومیت کا اور حجت ہونے کا انبیاء کو دیا ہے، پیغمبروں کو دیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ ہاں، جو بھی نبی کے تابع ہوگا، جو بھی اللہ کی بات کرے گا، جو بھی نبی کی بات کرے گا، وہ قابل اعتبار ہوگا، اور جو اللہ کی اور نبی کی بات نہ کر کے ادھر ادھر کی بات کرے گا وہ خود گمراہ ہو جائے گا، اور وہ شرک فی الالوہیت یا شرک فی الرسالت میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ رسول کے ساتھ شریک کر رہا ہے کسی کو، یا اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے کسی کو، دونوں شکلوں میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا اور وہ حق پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔